ایک بار کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو دھوکے سے پکڑ لیا تاکہ غزوہ بدر میں جنگ بدر میں کفار کو جو مسلمانوں نے شکست دی تھی اور جو کفار کی پورے عرب میں تذلیل ہوئی تھی، وہ سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے اپنی تذلیل کا اور اپنی شکست کا بدلہ لیں۔ تو سرداران مکہ نے خصوصاً نوجوانوں کو اور لوگوں کو بلایا کہ آؤ مقام تنعیم کی طرف جہاں ہم خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو شہید کریں گے۔ یہ مقام تنعیم وہی مقام ہے جہاں سے ام المومنین سیدہ سلمہ رضی اللہ عنہ ہجرت کے وقت گزری تھیں، ان کے ساتھ ان کا چھوٹا سا بیٹا سیدنا سلمہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ تو اس مقام پر پہنچ کر وہ اکیلی چونکہ اونٹنی پر سفر کر رہی تھی تو انہیں عثمان بن طلحہ ملے۔ عثمان بن طلحہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے پورے عرب میں عثمان بن طلحہ جیسا شریف النفس آدمی نہیں دیکھا۔ عثمان بن طلحہ پوچھتے ہیں کہ خاتون کہاں کا ارادہ ہے؟ تو وہ کہتی ہیں کہ میں ہجرت کر کے مدینہ جا رہی ہوں۔ عثمان بن طلحہ پوچھتے ہیں تمہارے ساتھ کون ہے؟ وہ کہتی ہیں بخدا میرے ساتھ میرے اللہ کے علاوہ میرے اللہ کی مخلوقات میں سے کوئی بھی نہیں۔ تو عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ اب میں آپ کو آپ کے شوہر کے پاس پہنچا کر ہی لوٹوں گا۔ چنانچہ وہ ان کے ساتھ چلتے ہیں، ان کی اونٹنی کی مہار پکڑ کے آگے آگے چلتے ہیں اور مقام تنعیم سے جہاں ان کے شوہر رہتے ہیں بستی عمر بن عوف وہاں لے کر جاتے ہیں، اور اس بستی کے قریب پہنچ کر کہتے ہیں کہ ام سلمہ اسی بستی میں آپ کے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ رہتے ہیں، اور وہ ان کو اس مقام بستی عمر بن عوف تک پہنچا کر لوٹتے ہیں۔ تو مقام تنعیم پر کفار مکہ نے سرداروں نے لوگوں کو جمع کیا کہ آ جاؤ، جمع ہو جاؤ، ہم محمد کے ایک ساتھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ایک ساتھی خبیب بن عدی کو آج سزا دیں گے اور ان سے بدلہ لیں گے۔ تو بہت سے لوگ جمع ہوئے۔ ان جمع ہونے والوں میں سے ایک پھرتیلے اور ایک طاقتور نوجوان سعید بن عامر بھی تھے۔ سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ عنہ یہ واقعہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اس وقت مشرک تھا، میں نے دیکھا کہ جب میں وہاں پہنچا تو خبیب بن عدی نہایت وقار کے ساتھ اور نہایت اطمینان کے ساتھ خرامہ جا رہے ہیں تختہ دار کی طرف جہاں ان کو پھانسی دی جانی ہے۔ جب اس کے قریب پہنچتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اے مکہ کے لوگوں، تم مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں 2 رکعت نماز اپنے رب کے حضور ادا کر لوں، میں مرنے سے پہلے اپنے رب کو سجدہ کر لوں۔ ان کو مہلت دی جاتی ہے تو وہ کھڑے ہو کر تختہ دار پر نہایت اطمینان سے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اور نماز ختم کرنے کے بعد کہتے ہیں او مکہ والو، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگوں نے کہنا ہے کہ خبیب موت سے ڈر کر نماز لمبی کر رہا ہے تو میں نماز کو مزید لمبا کرتا۔ اس کے بعد مکہ والے سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو پھانسی پر چڑھا دیتے ہیں۔ ابھی خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ زندہ ہیں کہ لوگ ان کے کان کاٹ دیتے ہیں، ان کی ناک کاٹ دیتے ہیں، ان کے ہونٹ کاٹ دیتے ہیں، ان کے جسم کے اعضاء کاٹنے شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی ان پر تیر چلاتا ہے، کوئی ان پر نیزہ چلاتا ہے، کوئی ان پر تلوار چلاتا ہے، اور اس عالم میں کہ ان کے جسم سے خون کے فوارے نکل رہے ہیں، ان کا خون بہہ رہا ہے، ان کے جسم کے اعضاء ان کے سامنے تڑپ رہے ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ خبیب کیا تم یہ پسند نہیں کرو گے کہ آج تمہاری جگہ یہاں محمد ہوتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ وہ جواب دیتے ہیں او مشرکین، اللہ کی قسم مجھے یہ بات پسند نہیں، میں اپنے گھر والوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھا رہوں اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھے۔ اور سیدنا سعید بن عامر جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، یہ الفاظ ان کے دل پر نقش ہو جاتے ہیں، یہ واقعہ ان کے دل پر نقش ہو جاتا ہے۔ وہ جب بھی سوتے ہیں ان کو خواب میں خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ نظر آتے ہیں۔ خبیب بن عدی تختہ دار پر کھڑے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اطمینان ہے ان کے چہرے پر سکون ہے۔ اس کے بعد ان کو پھانسی دی جاتی ہے، ان کے اعضاء کاٹے جاتے ہیں، ان کے جسم سے خون فواروں کی طرح ابل رہا ہے، ان کا خون
خون بہہ رہا ہے، اس کیفیت میں ان سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہاری جگہ تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج یہاں ہوتے؟ تو خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ اس تکلیف کے عالم میں، اس جان کنی کے عالم میں ان کو یہ جواب دیتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میں اطمینان سے اور سکون سے اپنے گھر والوں کے درمیان بیٹھا رہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھے۔ اس سے سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کو جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ عقیدہ اور ایمان اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ آدمی اس پر جان بھی دے دے، جان بھی نثار کر دے تو آدمی کو پرواہ نہ ہو، بلکہ سکون اور اطمینان ہو اور یقین ہو۔ یہی واقعہ ان کے ایمان لانے کا محرک بنا، یہی واقعہ ان کے ایمان لانے کی وجہ بنی۔ سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے خواب میں بھی خبیب بن عدی نظر آتے ہیں، اور جب میں اٹھتا ہوں تو میرے کانوں میں بھی خبیب بن عدی کے جملے گونج رہے ہیں کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگ مجھے طعنہ دو گے تو میں نماز لمبی کرتا، اور میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھے اور میں اپنے گھر والوں کے درمیان اطمینان اور سکون سے بیٹھا رہوں۔ انشاءاللہ جب ہم سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کی سیرت بیان کریں گے اس وقت ان کا وہ واقعہ بھی آئے گا، اس وقت یہ بات بھی آئے گی کہ تختہ دار پر، پھانسی کے تختے پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جبریل سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کا سلام لے کر اترے تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا۔ بہت ایمان افروز واقعہ ہے، لیکن یہاں سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کی سیرت ہے تو سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حتیٰ کہ میں مسلمان ہوا غزوہ خیبر سے پہلے، اور پھر سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے غزوہ خیبر میں شرکت کی، اور اس کے بعد کے جتنے غزوات ہیں ان سب میں شرکت کی، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پرسوز کا واقعہ رونما ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنتے ہیں تو سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں بھی شمشیر بے نیام بن کر رہتے ہیں، دو دھاری تلوار بن کر رہتے ہیں، ساری عمر جہاد کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وفات پاتے ہیں تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنتے ہیں۔ سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ عنہ ان کے ہاتھ میں بھی دو دھاری تلوار بن کر رہتے ہیں، جہاد کرتے رہتے ہیں۔ ایک دن جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بن چکے تھے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور کہتے ہیں عمر میری نصیحت یاد رکھنا، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کو نصیحت کر رہے ہیں۔ ایسے درویش تھے، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جیسا استغنا تھا، ان جیسا فقر تھا، ان جیسی درویشی تھی، حق بات کہنے میں اور نصیحت کرنے میں ذرا نہیں گھبراتے تھے، ذرا نہیں شرماتے تھے۔ امیر المومنین کو نصیحت کر رہے ہیں اور انداز یہ ہے اے عمر یاد رکھنا اللہ کے معاملے میں لوگوں سے نہیں ڈرنا، لیکن لوگوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، لوگوں کے حقوق ادا کرتے رہنا، لوگوں کے لیے وہی پسند کرنا جو تم اپنے اہل و عیال کے لیے پسند کرو۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان کی بات سن کر فرماتے ہیں کہ سعید بن عامر والا ان ذمہ داریوں سے کون جان چھڑا سکتا ہے، ان ذمہ داریوں سے کون منہ موڑ سکتا ہے؟ اور اسی موقع پر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سعید بن عامر ہم آپ کو حمص کے گورنر مقرر کرتے ہیں۔ شام کا انتہائی زرخیز، انتہائی خوبصورت علاقہ تھا۔ سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ عنہ وہ تو درویش تھے، وہ تو فقیر تھے، وہ اللہ کے فقیر تھے۔ کہنے لگے اے عمر، رونے لگے اور کہنے لگے اے عمر نہ ہمیں امتحان میں نہ ڈالو۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سعید بن عامر یہ کیسی بے وفائی ہے کہ ہم تو امتحان میں ہیں اور تم ہم سے منہ موڑتے ہو، تم ہمارے ساتھی نہیں بنتے۔ تو سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حمص کا گورنر بناتے ہیں، وہ حمص چلے جاتے ہیں۔ پھر وہاں حمص سے ایک وفد آتا ہے، لوگوں کی ایک جماعت مدینہ آتی ہے تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان لوگوں کو کہتے ہیں لوگوں مجھے ذرا ایک فہرست بنا کے دو حمص کے غریبوں کی، حمص کے مسکینوں کی، حمص کے ضرورت مندوں کی۔ تو وہ لوگ فہرست بنا کر دیتے ہیں اور اس فہرست میں ایک نام سعید بن عامر بھی لکھا ہوتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ لوگوں سے پوچھتے ہیں اے لوگوں کون سعید بن عامر؟ لوگ کہتے ہیں ہمارے گورنر سعید بن عامر۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ رونے لگ جاتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک تھیلی میں 1000 دینار بھر کر ان لوگوں کے حوالے کرتے ہیں کہ جب تم
حمص واپس جاؤ تو سعید بن عامر کو یہ 1000 دینار پیش کرنا اور اس کو کہنا یہ امیر المومنین، یہ خلیفۃ المسلمین کی طرف سے آپ کو بھیجے گئے ہیں، ان سے اپنی ضروریات پوری کر لیجئے۔ جب وہ لوگ حمص واپس جاتے ہیں تو سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کو وہ 1000 دینار کی تھیلی دیتے ہیں، تو سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ عنہ اس تھیلی کو کھولتے ہیں، ان کی نظر پڑتی ہے کہ یہ تو دنیا کا مال ہے، یہ تو دینار ہیں، یہ تو سکے ہیں، تو وہ فوراً سے پیچھے ہٹتے ہیں ایک دم اور پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی زوجہ وہ جلدی سے پوچھتی ہیں کیا ہوا میرے سرتاج، کہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نہیں وفات پا گئے؟ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، اس سے بڑا سانحہ ہو گیا۔ وہ کہتی ہیں کیا ہوا، کہیں مسلمانوں کو میدان جہاد میں تو کوئی صدمہ نہیں پہنچا؟ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، اس سے بھی بڑا سانحہ ہو گیا۔ وہ پوچھتی ہیں کہ میرے سرتاج اس سے بڑا کیا سانحہ ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ذرا، آج میرے گھر میں دنیا کا مال آ گیا تاکہ یہ میری آخرت برباد کر دے، تاکہ یہ مجھے اللہ سے غافل کر دے۔ اس کے بعد سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ عنہ اپنی زوجہ کو کہتے ہیں کہ کیا یہ اچھا نہیں کہ ہم یہ اللہ کی راہ میں دے دیں؟ تو ان کی زوجہ کہتی ہیں میرے سرتاج آپ سچ کہتے ہیں، حالت یہ ہے کہ سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کے گھر میں 2 جوڑے کپڑوں کے سوا تیسرا جوڑا کوئی نہیں، اور شام کے کھانے کے علاوہ کھانا کوئی نہیں، اور کام کرنے کے لیے خادم کوئی نہیں، سارے کام بھی خود کرتے ہیں، حمص کے گورنر ہیں، امیر علاقے کے گورنر ہیں، خزانے بھرے ہوئے ہیں، اور گھر میں فقر کا عالم ہے۔ اس کے باوجود ان کی زوجہ ایسی صابر خاتون تھیں، ایسی شاکر خاتون تھیں، ایسی اللہ پہ توکل کرنے والی خاتون تھیں کہ وہ راضی ہو جاتی ہیں کہ ہاں ہم اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی بیٹھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں وہ دینار ڈالتے ہیں، اور پھر سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ عنہ غریبوں کو اور مسکینوں کو اور یتیموں کو اور بیواؤں کو بھجوا دیتے ہیں۔ اس کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کسی زمانے میں لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے شام کا سفر کرتے ہیں۔ جب حمص میں جاتے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ لوگوں تمہارا امیر، تمہارا گورنر، تم نے اسے کیسا پایا؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سعید بن عامر کے بارے میں 4 شکایات ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ سعید بن عامر کے بارے میں میرے خیال کو غلط ہونے سے بچا لے، اور فرماتے ہیں لوگوں سے کہ ٹھیک ہے کل عدالت میں تم بھی آ جانا اور سعید بن عامر بھی آ جائے گا، پھر وہاں فیصلہ ہوگا۔ صبح عدالت لگتی ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی عدالت لگی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں لوگوں بتاؤ تمہیں سعید بن عامر کے بارے میں کیا شکایات ہیں؟ لوگ کہتے ہیں ہمیں ایک یہ شکایت ہے کہ یہ ہفتے میں 1 دن غفلت سے کام لیتے ہیں، ہمیں ایک یہ شکایت ہے یہ صبح لیٹ آتے ہیں، ہمیں ایک یہ شکایت ہے یہ محفل میں بیٹھے بیٹھے ایک دم سے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور چوتھی شکایت وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ یہ رات کے وقت کسی کی شکایت نہیں سنتے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں ہاں بھائی سعید بن عامر تم کیوں ایسا کرتے ہو، تمہارے پاس کیا صفائی ہے؟ تو سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں امیر المومنین میں بتانے والا تو نہیں تھا، میرا دل تو نہیں کر رہا تھا کہ بتاؤں، لیکن اب مجبوری بن چکی ہے، بتانا پڑے گا۔ تو صبح جو میں تاخیر سے آتا ہوں امیر المومنین میرے پاس خادم کوئی نہیں، میں خادم نہیں رکھتا، میں صبح نماز کے بعد اپنے گھر جاتا ہوں، اپنے گھر والوں کے لیے آٹا گوندتا ہوں، پھر اس آٹے میں خمیر پیدا ہونے کا انتظار کرتا ہوں، جب خمیر پیدا ہوتا ہے تو روٹیاں پکاتا ہوں اور اپنے اہل و عیال کو روٹیاں پکا کر کھلا کر اس کے بعد لوگوں کی خدمت کے لیے نکل پڑتا ہوں۔ اور امیر المومنین میرا یہ بھی بتانے کو دل نہیں کر رہا تھا لیکن اب مجبوری ہے، بتانا پڑے گا۔ امیر المومنین مہینے میں 1 دن جو میں غفلت سے کام لیتا ہوں اس دن میں اپنا یہ سوٹ دھو لیتا ہوں، میرے پاس اس کے علاوہ پہننے کو سوٹ کوئی نہیں، مہینے بعد میں یہ سوٹ دھوتا ہوں، پھر اس کے خشک ہونے کا انتظار کرتا ہوں، پھر جب یہ شام کو خشک ہوتا ہے تو میں شام کو پہن کر لوگوں کی خدمت کے لیے نکل پڑتا ہوں۔ اور امیر المومنین جو میں رات کو لوگوں کی شکایت نہیں سنتا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے دن لوگوں کی خدمت کے لیے مختص کر رکھا ہے، دن کے وقت میں لوگوں کی خدمت کرتا ہوں، رات کے وقت میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ اقبال نے بھی کیا خوب کہا، عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ جتنا بڑا مرضی ولی ہو، جتنا بڑا مرضی کتب ہو، جتنا بڑا مرضی ابدال ہو، اگر وہ تہجد کے وقت اٹھ کر اپنے رب کے حضور قیام نہیں کرتا، اپنے رب کے حضور جھکتا نہیں ہے، اپنے رب کے حضور سجدہ نہیں کرتا، اپنے رب کے حضور نہیں روتا، اپنے رب کے حضور دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتا،
تو اس کی ساری ولایت ایک سوکھے پتے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا۔ سعید بن عامر رضی اللہ عنہ حمص کے گورنر، اتنا زرخیز، اتنا امیر علاقہ کہ خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ حمص کے گورنر تہجد کے وقت اٹھ کر اپنے رب کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور روتے ہیں اور توبہ استغفار کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں اور دنیا اور آخرت کی خیر طلب کرتے ہیں۔ اور پھر سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین، جو میں محفل میں بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتا ہوں، مجھے خبیب بن عدی یاد آتے ہیں، تختہ دار پہ کھڑے ہیں، قیام کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، چہرے پر اطمینانیت اور سکون ہے اس عالم میں، اور وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ لوگوں اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم مجھے طعنہ دو گے موت سے ڈرنے کا تو میں نماز کو لمبی کر دیتا۔ اور پھر جب ان کا مسئلہ کیا جاتا ہے، ان کے کان ناک کاٹے جاتے ہیں، وہ زندہ ہوتے ہیں، خون فواروں کی طرح ابل رہا ہوتا ہے، خون بہہ رہا ہوتا ہے، اعضاء سامنے تڑپ رہے ہوتے ہیں، اس کیفیت میں لوگ پوچھتے ہیں کہ اے خبیب، کیا تمہیں پسند نہیں کہ آج تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے؟ اس وقت وہ جواب دیتے ہیں، اللہ کی قسم مجھے یہ پسند نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھے اور میں اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال میں سکون سے بیٹھا ہوں۔ امیر المومنین، میں سوچتا ہوں کہ میں نے اس وقت خبیب بن عدی کی مدد کیوں نہیں کی، میں نے اس وقت خبیب بن عدی کا ساتھ کیوں نہیں دیا، میں نے اس وقت لوگوں کو خبیب بن عدی کے قتل سے روکا کیوں نہیں۔ امیر المومنین، میں یہ سوچتا ہوں اور یہ سوچ کر میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ رونے لگتے ہیں اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے میرا خیال سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلط نہیں ہونے دیا۔ اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دوبارہ سے سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کے لیے 1000 دینار بھجواتے ہیں۔ سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ عنہ 1000 دینار اپنے گھر دیکھ کر پھر سے رونے لگتے ہیں۔ ان کی بیوی آتی ہیں، وہ آ کر وہ دینار دیکھتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میرے سرتاج، اللہ نے ہمیں غنی کر دیا، آپ اس سے ایک خادم رکھ لیجئے اور ان پیسوں سے اپنی ضروریات پوری کر لیجئے۔ سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کیا یہ بہتر نہیں ہم یہ دینار اسی کو لوٹا دیں جس نے ہمیں عطا کیے؟ یعنی یہ دینار ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں اور اللہ کو بطور قرض حسنہ دے دیں تاکہ اللہ ہمیں آخرت میں لوٹا دے۔ تو ان کی بیوی کہتی ہیں، میرے سرتاج آپ سچ کہتے ہیں، کیسی صابرہ اور شاکرہ خاتون تھی، کیا ایمان تھا، اللہ اللہ، سارے کام خود کرنے پڑ رہے ہیں، گھر میں فقر ہے، چولہا نہیں چلتا، گھر میں پہننے کو دوسرا لباس کوئی نہیں، اور غریب اور فقیری کا عالم ہے، اس عالم میں بھی ایسا صبر اور ایسا شکر کہ دوسروں کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیح دے رہے ہیں، دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دے رہے ہیں، دوسروں کی ضرورتوں کا اپنی ضرورتوں سے زیادہ خیال رکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ دونوں میاں بیوی ان دیناروں کو تھیلیوں میں ڈالتے ہیں اور سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ عنہ اپنے اہل و عیال میں سے کسی کو کہتے ہیں، جاؤ یہ تھیلی فلاں مسکین کو دے آؤ، جاؤ یہ تھیلی فلاں بیوہ کو دے آؤ، جاؤ یہ تھیلی فلاں یتیم کو دے آؤ، جاؤ یہ تھیلی فلاں قبیلے کے ضرورت مندوں کو اور حاجت مندوں کو دے آؤ۔ اللہ اللہ، کیا استغنا تھا! اقبال نے کہا، مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا؟ زور حیدر، فقر بوذر، صدق سلمانی، یہی زور حیدر، یہی فقر بوذر، یہی صدق سلمانی، ان تمام صفات کا منبع تھے۔ سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ عنہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے، سچائی کا ساتھ دیتے رہے، اور فقر کا یہ عالم کہ دوسروں کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیح دے رہے ہیں۔ حمص کے گورنر ہیں اور گھر میں دوسرے دن کا کھانا موجود نہیں، حمص کے گورنر ہیں اور اپنے لیے دوسرا لباس نہیں رکھا، حمص کے گورنر ہیں، زرخیز علاقے کے گورنر ہیں اور گھر کا چولہا نہیں چل رہا۔ اللہ تعالیٰ سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ عنہ سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ عنہ سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اس لیے کہ ان کے دل میں اللہ کا ڈر تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ عنہ جیسا ایمان عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ عنہ جیسی استقامت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ عنہ جیسا استغنا اور صبر و شکر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ عنہ جیسے اہل و عیال عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔